السلام علیکم۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی وکیلوں سے ہمیں دوستی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ وکیلوں سے 2 قدم دور رہنا چاہیے۔ اگر جو ہم کسی وکیل کے پاس بیٹھتے ہیں تو اگر جو وہ 5 وکیل ہیں تو 6 وکیل ہم ہوں گے، اور اگر جو کسی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر اس کی خوبیاں، اس کی کوالٹیز ضرور آتی ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ بات ہم اپنے اندر ضرور لے کر اٹھتے ہیں۔ کوئی انسان ہے، اللہ پاک نے اس کو دے رکھا ہے، ایک ہوتا ہے کہ لمیٹڈ دے رکھا ہے، وہ وہی چل رہا ہے حساب سے۔ ایک اللہ پاک نے اس کی جو آزمائش تھی لمیٹڈ دینے کی وہ پوری کر دی، اسے ان لمیٹڈ دے رہا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے پہلے والے حالات پہ ہے، وہ لمیٹڈ ہی خرچ کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پہلے مجھے لمیٹڈ ملتا تھا اس لیے میں تھوڑا بچت کر کے حساب سے چلتا تھا، لیکن اب جب میرے رب نے مجھے ان لمیٹڈ دے دیا ہے، مجھے بالکل ایسا دے دیا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں، تو پھر اس کو بھی تو ایسے ہی دونوں ہاتھ سے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جب بھی لوگوں کو یہی ترتیب دے رہا ہے کہ بخالت سے کام لو، بہت کنجوسی کے ساتھ کام کرو، بچا بچا کے چلو، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باغی کے مائنڈ میں ایک بات ضرور آئے گی کہ پہلے دیکھنا یہ بھی کتنا کنجوسی سے چلتا تھا، آج اللہ پاک نے اسے نوازی، شاید اس کی کنجوسی کی وجہ سے اس کو نوازا ہے، یا یہ اتنا بچاتا ہے اس وجہ سے اس کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ اس کی پہلے آزمائش تھی، اس کے پاس کم تھا، وہ اس حساب سے چلا، لیکن اللہ پاک نے جب اس کو زیادہ دے دیا تو پھر اس کو بھی اللہ کے راستے میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں لوگوں کو کھلاؤں نہ کھلاؤں، اگر جو کھلا بھی دے نا، اگر تم دیکھنا کسی وکیل کو دیکھنا، اگر جو وہ کبھی کچھ کھلا بھی دے گا نا تو احسان جتا دے گا، اس کو اتنا بھاری پڑے گا نا کہ بھائی کھا رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے، اس کے دل پہ بڑا زور پڑے گا۔ تو ایسے انسانوں سے نا ایک ڈسٹینس بنا کے رکھنی چاہیے، جس سے ہماری تربیت پہ، ہمارے اوپر، ہماری زندگی پہ اثر پڑے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے جو دل سے کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہوں، تو ہم جنہیں دیکھیں تو یہ سوچے اللہ پاک نے کتنا بڑا دل دے رکھا ہے، یوں ہی خرچ کر دیتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کچھ، کیونکہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے تم نے دیکھا ہوگا کوئی اتنا غریب ہوتا ہے لیکن اس کا دل بڑا غنی ہوتا ہے، بہت سا بہت مالدار ہوتا ہے لیکن اس کا دل بالکل اتنا سا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو بھی ہے بس میں اسے بچا کے اپنے لاکر میں بند کر کے رکھ دوں، یہ صرف میں اپنوں پہ خرچ کروں۔ اپنوں پہ تو سب خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی لڑکیوں پر، دہیز میں تو سب خرچ کرتے ہیں، دینا تو دوسرے کا ہوتا ہے۔ یہ کہ اپنی شان دکھانا کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، اور دوسروں کو تم اتنا رتی بھر تم دے کے جتاتے ہو، تو کتنا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے، اور بڑی دل پریشان سا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے پاس گئے کیوں۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں سے دوستی لگانی چاہیے، ایسے لوگوں سے جن کے دل غنی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ وکیل جو ہے جنت الفردوس میں کبھی نہیں جا سکتا، انٹر ہی نہیں ہو سکتا، جنت میں جا سکتا ہے لیکن جنت الفردوس ان کے اعلیٰ مقام میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی کتنا ہی مالدار ہو، غریبوں سے جانا خالی ہاتھ ہی ہے، صرف ایک کفن میں اسے لپیٹ کے پھینک دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی رئیس ہو، یہاں تک کہ لیڈیز کی ایک چھوٹی سی لوگ ہوتی ہے ناک میں سے، اس کو بھی نکال لیتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں جانا ہوتا، کچھ بھی ساتھ میں۔ تو اس لیے جو ہم نے دے دیا کسی کو وہ ہمارے ساتھ چلا جائے گا، اور حساب کتاب بھی ہمیں اسی چیز کا دینا ہوتا ہے جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کرا، باقی کا تو پھر ویسے ہی دیتے رہیں گے۔ اللہ پاک یہ تو ہم نے خرچ بھی نہیں کرا، تمہاری اولادیں خرچ کر رہی ہیں، اب تو اس کا حساب بھی ہم سے لے رہا ہے، تو اللہ پاک تو کہے گا تو نے کیوں خرچ نہیں کیا، پھر تو خرچ کر ہی آتا نیک کام میں۔ تو اس لیے تو بس زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو وکیل لوگ ہیں ان سے تھوڑی سی ڈسٹینس بنا کے رکھیں، کیونکہ وہ تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا کر دیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمیشہ جن کے دل غنی ہوں ان کے پاس بیٹھیں۔